رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن پاک میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ سنا ہے کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب فرما جب کوئی ٹوٹ کر طلب کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ ماننا مشکل وقت ہے لیکن یقین رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا، تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کا احساس کافی ہے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے اور عطا بھی مانگنے سے زیادہ انوکھا کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک بہت بڑا مہربان ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہو جاتی ہیں، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ تو مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو، جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا، کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ کیا پتہ تمہارے صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس پر صبر کا صلہ قریب ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے نا تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے انسانوں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی فخر نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندے کے سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائیوں میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی محبت ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور قسمت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، ہر منزل پائی جا سکتی ہے، بس تم اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا، معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے
جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہو جاتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ کعبہ ہو، سناٹا ہو، وقت تہجد ہو، برسات ہو، ایسی ہم سب کی زندگیوں میں ایک رات ہو۔ میں بہت تھک گئی ہوں دنیا کے اس کھیل سے، یا رب العالمین، تیرے کعبے کو چھو کر رونے کو دل چاہتا ہے۔ کہنے لگا، اپنی خواہشات کا ذکر کرو۔ تھکے ہوئے وجود نے کہا، بس خانہ کعبہ ہو۔ کاش میرے اور مکہ کے درمیان کوئی گلی ہوتی، جب بھی میرا دل تھکتا میں اس کی طرف جا سکتی۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں، وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ اور پھر جب آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لیتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑیں، اس کے ہو جائیں، وہ اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے۔